پی ٹی آئی کا بہرحال پی ٹی آئی کا دیکھیں بیانیہ جیت گیا پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ جیت گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ پورا نظام ہمارے خلاف ہے، عدالتیں ہمارے خلاف ہیں، الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہے، ہائی کورٹ ہمارے خلاف ہے، سپریم کورٹ ہمارے خلاف ہے. ان کا بیانیہ ٹھیک ثابت ہوا. قاضی فائزہ صاحب نے بلہ لیا اور بلہ چھیننے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملی. اچھا کتنی نشستیں نہیں ملی؟ پی ٹی آئی کو 80 تقریباً 70 سے 80 نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملی. اور یہ فارم 47 کے رزلٹ کے مطابق ان کی 80 سیٹیں لے لی گئی ہیں تمام صوبوں میں اور وفاق میں. جو اگر آپ فارم 45 کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی ٹوٹل جو سیٹیں ہیں جو مخصوص اور ڈائریکٹ سیٹیں ملا کے وہ تقریباً 200 نشستیں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو پی ٹی آئی کی چھینی گئی ہیں. اور اگر آپ فارم 47 بھی ان کا مان لیں جو الیکشن کمیشن اور نون لیگ کا ہے، شریف خاندان کا ہے، اس کو بھی مان لیں تو اس کے مطابق بھی پی ٹی آئی کی 80 نشستیں چلی گئی ہیں. تو یہ حالات ہیں. تو میں جس طرح سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں، وہ بالکل کوئی مطلب ایکسٹریم سٹیپ لیں. دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دیں بلکہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی نشستیں جو ہیں وہ بھی ان کو دے دیں، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو دے دیں. اور میں بڑی یہ جو وکیل وہاں پہ پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں یہ ان جماعتوں کی طرف سے، ایک وکیل کی میں بڑی عزت کرتا تھا، میں بڑا احترام کرتا تھا. مجھے اتنا افسوس ہے کہ کن کن لوگوں کا ہم احترام کرتے رہے ہیں، وہ کتنے نیچ لوگ تھے، وہ کتنے چھوٹے لوگ تھے، وہ کتنے گھٹیا لوگ تھے. یہ کس منہ سے چلے گئے وہاں پہ مخصوص نشستیں لینے کے لیے جو ان کی تھی ہی نہیں کہ جناب ہمیں دے دیں اور الیکشن کمیشن ان کی بات مان لیں. یہ ہے الیکشن کمیشن کی صورتحال. اب دیکھیں 8 فروری کا الیکشن متنازع، اس کے نتیجے میں جو حلف اٹھائے گئے اسمبلیوں میں وہ متنازع، کیونکہ کئی ایسے لوگوں نے، کوئی 100 کے قریب ایسے لوگوں نے حلف اٹھائے ہیں جو جیتے ہی نہیں تھے. انہوں نے اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے، ادھر قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں قرآنی آیات کے نیچے کھڑے ہو کے انہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے. پتہ نہیں ہم کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں کہ جھوٹے حلف اٹھائے جا رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر، حالانکہ وہ ہارے ہوئے لوگ تھے اور وہ جیت کے حلف اٹھا رہے تھے. اچھا پھر پہلے 8 فروری کے انتخابات متنازع ہو گئے، حلف متنازع ہو گئے، یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن متنازع ہو گئے، صوبوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب، یہاں پہ وزیر اعظم کا انتخاب متنازع ہو گیا. آگے آپ کیا ہوگا؟ صدر پاکستان کا الیکشن متنازع، سینٹ کے انتخابات متنازع. تو ان سارے متنازع چیزوں کے ساتھ کیسے چیزیں چل سکتی ہیں؟ اور میں نے جو آپ کو کہا نا کہ یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ جناب یہ اب 213 کی میجورٹی بن گئی ہے اور اب یہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے، پی ٹی آئی فارغ ہو گئی ہے. 5 چیزیں کوئی اندازہ نہیں کر، 5 چیزیں کوئی نہیں دیکھ رہا کہ 5 ایسے فیکٹرز ہیں ان کو مس کیا جا رہا ہے. جو یہ بات کر رہا ہے کہ جناب ان کے پاس تو بڑی اب زبردست مینڈیٹ ہو گیا ہے، بڑی فٹ ان کے پاس ہو گئی ہیں، نمبرز ہو گئے. 5 چیزیں آپ مس کر رہے ہیں جو یہ بات کر رہا ہے. پہلا آپ یہ مس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کی معیشت ہے. پاکستان کی معیشت جو خراب ہے وہ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے، اور سیاسی عدم استحکام میں 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے. اب اگر سیاسی عدم استحکام میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے تو معیشت کیسے سنبھل سکتی ہے؟ پاکستان کا اصل مسئلہ معیشت ہے، پاکستان کا مسئلہ IMF پروگرام ہے، پاکستان کا مسئلہ مہنگائی ہے. دوسرا جو مس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد جو یہ ہے یہ آپ کیا کہیں، یعنی کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے، اور اگر عمران خان کل کو کال دے دیتا ہے تو کے پی کے سے آپ کو پتہ ہی ہے کتنے لوگ نکلیں گے. آپ ان کا راستہ نہیں روک سکتے. اٹک کے پل پہ آپ کیسے لاکھوں لوگوں کا راستہ روکیں گے؟ نہیں روک سکتے. پھر اسی طرح سے اسمبلیوں کے اندر پی ٹی آئی کی تعداد بہت زیادہ ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلیوں، بہت زیادہ ہے. بلکہ آپ ایک فگر اگر دیکھیں کہ 23 نشستیں، 23 سے 25 نشستیں پی ٹی آئی کی تقریباً فارم 47 کے مطابق بھی اگر رزلٹ کو مان لیا جائے ان کے، تو 23 سے 25 سیٹیں پی ٹی آئی کی بن جاتی ہیں جو یہاں سے پی ٹی آئی کی لی گئی ہیں، یہاں سے قومی اسمبلی سے. کے پی کے میں 25 مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی چھینی گئی ہیں، پنجاب میں 27 سے 30 چھینی گئی ہیں، سندھ میں چھینی گئی ہیں. اور یہ سارا کیونکہ یہ سارے ووٹ ڈلنے تھے صدر کے لیے بھی تو یہ نہیں ڈال سکیں گے. تقریباً کوئی 80 سے 77 سے 80 سیٹیں بنتی ہیں جو مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں. لیکن فیکٹرز انٹرنیشنل میڈیا ابھی تک رپورٹ کر رہا ہے، امریکی انتظامیہ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، پاکستان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دو، کوئی بات کرو. وہ کہ امریکہ، ظاہر ہے امریکہ تو کوئی بیان ایسا ابھی تک تو نہیں دے رہا نا، لیکن امریکہ جو ہے وہ کسی موقع پہ دے بھی سکتا ہے کیونکہ ادھر سے ٹرمپ ہے، ٹرمپ نے بات کرنی ہے. ٹرمپ کو وہاں کی سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے. میں نے دیکھا نہیں ہے، اس رقبی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا تھا، وہاں 9-0 سے آئین کے مطابق فیصلہ آیا ہے، ان کے قانون کے مطابق فیصلہ آیا ہے. وہاں پہ بغض سے بھرا ہوا کوئی جج نہیں بیٹھا تھا، نفرت سے بھرا ہوا کوئی جج نہیں بیٹھا تھا، بڑے عہدوں پر کوئی چھوٹا آدمی نہیں بیٹھا تھا، کوئی بونا نہیں بیٹھا تھا، اور اس لیے وہاں پہ 9-0 سے فیصلہ آیا.
وہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ بلہ بھی چھین لو، یہ بھی کر دو، لیول پلینگ فیلڈ بھی نہ دو، اور کرپٹ اور بدترین اور کمزور لوگوں کو آروز بھی لگا دو. وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ 9-0 سے فیصلہ آیا ہے اور وہاں پہ ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی انہوں نے اجازت دے دی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری جو یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت ہے یہ آن بورڈ ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ. تو اس پہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے انٹرنیشنل افیئرز، عیسیٰ نقوی صاحب اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، بہرحال ان کو سنیں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. امریکہ میں انتخابات ہیں، وہاں پہ بات ہو سکتی ہے پاکستان کی اندر جو اس وقت صورتحال ہے. اور اسی طرح سے اگر جو بائیڈن ہار جاتا ہے اور ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پھر بڑی چیزیں ہوں گی. وہ ٹرمپ شاید اس طرح سے نہ کرے سپورٹ جس طرح سے جو بائیڈن انتظامیہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، کیونکہ جو بائیڈن تو ڈونلڈ لو وغیرہ وہ تو بہت خلاف تھے عمران خان کے. اور اسی لیے وہ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش کے الیکشن کو وہ نہیں مانتے، پاکستان کے الیکشن کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے. پاکستان کے الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا ہے پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر لکھ رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا بتا رہا ہے، لیکن امریکی انتظامیہ سے اوکے ہے. کیوں؟ کیونکہ راستہ کس کا رکا ہے؟ عمران خان کا. اور امریکہ ظاہر ہے عمران خان کو نہیں چاہتا. اور جنہوں نے پہلے عمران خان کو نکلوایا تھا اب وہ کیوں کہیں گے کہ شفاف الیکشن کروا کے اور آپ عمران خان کو لے آئیں؟ بھئی انہوں نے تو نکلوایا تھا عمران خان کو. اور یہی امریکہ کا سٹائل ہے جو وہ پھر عبرت کا نشان بناتا ہے. آپ دیکھیں یہ امریکہ یہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ سب کچھ کر کے اور پھر پوری دنیا کو وہ پیغام دیتا ہے کہ وہاں دیکھیں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، اڈے کہتا تھا نہیں دوں گا، بات نہیں مانتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، خودداری کی بات کرتا تھا، حقیقی آزادی کی بات کرتا تھا، خودداری کی بات کرتا تھا، غیرت کی بات کرتا تھا، ملک کی بات کرتا تھا. کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ یہ میسیج دیتا ہے امریکہ پھر ساری دنیا کے ہمارے جیسے ملکوں کو کہ جو حکومت جو حکمران پھر عمران خان جیسے راستے پہ چلے گا اور امریکہ کی غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو وہاں پہ ہم نے پاکستان میں کیا ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ یہ بات کرے گا امریکہ اور ایک میسیج دیتا ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی شروع ہوئی ہے. لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑائی کا آغاز ہوا ہے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عمران خان اب اس کے لیے بھی ڈو اور ڈائی ہے، اس کے لیے بھی آپشنز کو زیادہ نہیں ہے. وہ اس کے پاس بھی کوئی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا کہ ٹھیک ہے ان کو میں 5 سال چلنے دوں، خیر اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اس کو 2 اکثریت قوم نے دی ہے، لوگوں نے دی ہے، اور وہ اس کی اب عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وہ اقدام کرے جس سے وہ اپنا مینڈیٹ واپس لینے کی کوشش کرے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ عمران خان کوئی آرام سے بیٹھ جائے گا. مجھے نہیں لگتا. چیزیں مجھے تو ٹف نظر آتی ہیں اس حکومت کے لیے. ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اسمبلی کے اندر صورتحال آپ دیکھ لیں، اسمبلیوں کے باہر آپ دیکھ لیں، عوام میں ان کی نفرت دیکھ لیں. باقی ظاہر ہے باقی جو انتظامی ادارے ہیں وہ سارے کنٹرول میں ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے عدالتیں ہوں، ٹریبیونلز ہوں، وہ سارے کنٹرول میں ہیں، میڈیا ہو وہ سارے کنٹرول میں ہیں. لیکن ایک چیز کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ ہے عوام پاکستان. اور عوام پاکستان کے سامنے کسی نہ کسی موقع کے اوپر سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. عمران خان کو نہیں چاہتا اور جنہوں نے پہلے عمران خان کو نکلوایا تھا اب وہ کیوں کہیں گے کہ شفاف الیکشن کروا کے اور آپ عمران خان کو لے آئیں؟ بھئی انہوں نے تو نکلوایا تھا عمران خان کو. اور یہی امریکہ کا سٹائل ہے جو وہ پھر عبرت کا نشان بناتا ہے. آپ دیکھیں یہ امریکہ یہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ سب کچھ کر کے اور پھر پوری دنیا کو وہ پیغام دیتا ہے کہ وہاں دیکھیں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، اڈے کہتا تھا نہیں دوں گا، بات نہیں مانتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، خودداری کی بات کرتا تھا، حقیقی آزادی کی بات کرتا تھا، خودداری کی بات کرتا تھا، غیرت کی بات کرتا تھا، ملک کی بات کرتا تھا. کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ یہ میسیج دیتا ہے امریکہ پھر ساری دنیا کے ہمارے جیسے ملکوں کو کہ جو حکومت جو حکمران پھر عمران خان جیسے راستے پہ چلے گا اور امریکہ کی غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو وہاں پہ ہم نے پاکستان میں کیا ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ یہ بات کرے گا امریکہ اور ایک میسیج دیتا ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی شروع ہوئی ہے. لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑائی کا آغاز ہوا ہے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عمران خان اب اس کے لیے بھی ڈو اور ڈائی ہے، اس کے لیے بھی آپشنز کو زیادہ نہیں ہے. وہ اس کے پاس بھی کوئی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا رہے گا کہ ٹھیک ہے ان کو میں 5 سال چلنے دوں، خیر اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اس کو 2 اکثریت قوم نے دی ہے، لوگوں نے دی ہے، اور وہ اس کی اب عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وہ اقدام کرے جس سے وہ اپنا مینڈیٹ واپس لینے کی کوشش کرے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ عمران خان کوئی آرام سے بیٹھ جائے گا. مجھے نہیں لگتا. چیزیں مجھے تو ٹف نظر آتی ہیں اس حکومت کے لیے. ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اسمبلی کے اندر صورتحال آپ دیکھ لیں، اسمبلیوں کے باہر آپ دیکھ لیں، عوام میں ان کی نفرت دیکھ لیں. باقی ظاہر ہے باقی جو انتظامی ادارے ہیں وہ سارے کنٹرول میں ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہو،
چاہے عدالتیں ہوں، ٹریبیونلز ہوں، وہ سارے کنٹرول میں ہیں، میڈیا ہو وہ سارے کنٹرول میں ہیں، لیکن ایک چیز کنٹرول میں نہیں ہے، اور وہ ہے عوام پاکستان. اور عوام پاکستان کے سامنے کسی نہ کسی موقع کے اوپر سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.